پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ سے پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا، یعنی کہ ملک گیر تحریک کی کال دے دی گئی ہے۔ تو اس ملک گیر تحریک کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد حکومت کو گرانا ہے یا بانی چیئرمین عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سینیٹر حامد خان صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ تحریک انصاف نے جمعہ سے پورے ملک میں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا یہ پورے ملک میں چلائی جائے گی یا کچھ شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے؟ دیکھیے، تحریک میں بہت سارے مراحل ہوتے ہیں جی، بہرحال جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ ملک گیر یہ ایک تحریک ہوگی جس کا مقصد بنیادی طور پر ملک میں آئین کی بحالی ہے۔ اچھا، اور اس کا نام بھی آئین کی بحالی کے ہی حوالے سے دیا تحریک گیا کے تحفظ آئین۔ تحفظ آئین، تو اس لیے یہ ایک آئینی تحریک ہے، آئین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے یہ ایک تحریک چلائی جا رہی۔ تو اس میں وکلا برادری بھی حصہ لے گی؟ دیکھیے، جو تو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلا ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور چونکہ وکلا بھی آئین کے سب سے بڑے سپاہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے اس تحریک کا حصہ بنے یا الگ تحریک چلائیں آئین کے لیے، وہ ہر صورت آئین کی سربلندی کے لیے اور آئین کی عملداری کے لیے وہ کام کریں گے۔ اچھا، یہ جو تھوڑے دن پہلے 21 اپریل کو جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس میں تحریک انصاف کچھ اپنی سیٹیں ہار گئی ہے، بلکہ باجوڑ میں بھی جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی آپ کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہار گیا، لیکن جیتا ہے جو وہ بھی آپ ہی کی پارٹی کا سابق ایک ورکر تھا۔ تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا ورکر اس طرح نہیں نکلا جس طرح کہ 8 فروری کو نکلا تھا؟ دیکھیے، یہ بات تو نہیں ہے، اس طرح سے ہے کہ انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی۔ 8 فروری کو تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تقریباً سرپرائز ہو گئی نا، کیونکہ جو تیار شدہ اعلانات تھے اس کے مطابق تو پی ٹی آئی نے کہیں بھی نہیں ہونا، چند ایک سیٹیں ان کو ملنی تھیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، اور اس چیز کے بارے میں پری پول ریگنگ کے پورے جو ہے انتظامات مکمل تھے۔ یہ تو لوگوں نے کیا کہ انہوں نے اس چیز کے باوجود کہ اتنا جبر، اتنا دباؤ، سب چیزوں کے باوجود، اور کسی قسم کے الیکشن کیمپین ہی نہیں پی ٹی آئی کی ہونے دی تھی، یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنز کے باہر کیمپس بھی نہیں پی ٹی آئی کے تھے۔ لوگوں نے پی ایم ایل این، جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کے کیمپ سے جا کے اپنے ووٹ لے کے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے۔ اس لیے ایک دم یہ حیران کن ہو گئے الیکشن کمیشن بھی اور سب کہ یہ کیا ہو گیا، ان کے امیدوں کے برعکس وہ الیکشن رزلٹس آنے شروع ہو گئے۔ وہ اور بات ہے کہ رات کو آگے انہوں نے تیار کیا کہ ہم نے رزلٹس بدل دینے ہیں، جیتوں کو ہرانا ہے، ہارے ہوئے کو جتانا ہے، وہ ایک الگ بات۔ اس دفعہ تو انہوں نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی کہ اس قسم کا کوئی رسک نہیں، چاہے ہمیں پہلے سے بیلٹ باکس بھرنے پڑ جائے، چاہے ہم کینڈیڈیٹس کو قریب نہ لگنے دیں، چاہے کیمپ نہ لگنے دیں، الیکشن کیمپین نہ کرنے دیں، ان کو اٹھا لیں۔ یہ ساری تیاری پہلے سے مکمل تھی اور اس دفعہ کوئی کسی قسم کا چانس نہیں لیا گیا۔ اچھا، اس بائی الیکشن میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ تھوڑے دن پہلے پشین میں جو جلسہ تھا وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ جو 21 اپریل کا جو بائی الیکشن تھا اس میں کم از کم خیبر پختونخوا میں ایک جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا امیدوار آپ کے امیدوار کے حق میں وڈرا کیا اور آپ کا امیدوار جیت گیا، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل۔ اب سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے ایم پی اے جو ہیں وہ کے پی کے کی اسمبلی میں بھی آ گئے ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اب سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پہ بن جائے گی، اور کیا اس کے نتیجے میں آپ کا جو مخصوص نشستوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، پارلیمانٹی تو پہلے ہی بن چکی ہے۔ جب اس کو جوائن کر لیا پی ٹی آئی کے ممبران نے نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں، تو یہ پارلیمنٹری پارٹی تو بن چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں ہر طرح کی ناانصافی اور زیادتی کر رہے ہیں، جو اس کو پارلیمنٹری پارٹی مانتے ہوئے ان کے اسپیشل سیٹس جو ہیں نہیں دے رہے اور ان سے چھین لی گئیں، بلکہ دوسروں کو غیر آئینی طور پر دے دی گئی۔ وہ ایک ناانصافی اور زیادتی کی ایک انتہا ہے، لیکن پارلیمانی پارٹی تو وہ بن چکے ہیں۔ اچھا،
اور پھر یہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ آپ کا حل ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اب عدلیہ پر ہے، ابھی تک تو عدلیہ کی طرف سے ہمیں کوئی اچھے فیصلے نہیں اس حوالے سے ملے۔ بہرحال اب آخری معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک فل بینچ بنا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی معاملہ چلے گا۔ اور یہ جو آپ کی تحریک ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب علیحدہ راستے پہ چلیں گے، آپ علیحدہ راستے پہ چلیں گے، یا کسی موڑ پہ آ کے آپ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر مقاصد ایک ہوں گے تو ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تو آئین کی ہم نے تحفظ کے لیے تحریک چلانی ہے اور یہی مولانا صاحب نے چلانی ہے تو پھر تو ہمارے رستے اکٹھے ہیں، تو پھر اس صورت میں چاہے ہم الگ کریں چاہے اکٹھے کریں، لیکن مقصد تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا حامد خان صاحب، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کو نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بھی جب پارٹی کے وائس چیئرمین تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ تھے، آپ بھی ان سے اختلاف کیا کرتے تھے، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوتی تھی۔ آج آپ ماشاءاللہ سے اپنی پارٹی کے سینیٹر ہیں اور خان صاحب آپ پہ بڑا اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ابھی تک موجود ہے۔ تحریک انصاف کے اندر آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جب کہ پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تحریک چلائیں گے، تو جو اندرونی اختلافات ہیں یہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوں گے؟ دیکھیے یقینی طور پہ مسئلہ بنے گا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، اس لیے ان کی طرف سے واضح میسیجز نہیں جاتے۔ اب جو لوگ ان کو ملتے ہیں اور ان کی بڑی محدود تعداد ہے، یا موسٹلی وکلا مل سکتے ہیں وہ جو کہ ان کے ٹرائل میں انوالوڈ ہیں، یا پھر جن سے خاص طور پر بہت دن پہلے ریکویسٹ کر کے ملوایا جاتا ہے وہ مل رہے ہیں۔ تو اب وہ جو میسیج لے کے جاتے ہیں اور جو باہر آ کے ان کا میسیج دیتے ہیں وہ ان میں جو ہے تضاد نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے اختلافات بھی عین ممکن ہے کہ جو ہمارے ورکر سمجھتے ہیں کہ ان کا میسیج ہے اس کو جب وہ دیتے ہیں تو وہ ایکچولی میسیج نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چیئرمین بھی ہمارے وہ بھی پابند سلاسل ہیں، وائس چیئرمین بھی، یہ دو ٹاپ پوزیشنز ہیں پارٹی کی، دونوں کے دونوں ابھی تک جیل میں ہیں۔ اس لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم واضح لیڈرشپ نہ ہوتے ہوئے اس قسم کے اختلافات نظر آتے ہیں یا تضاد نظر آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ جو عید الفطر ہے، اس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے وکلا نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے رہا ہو جائیں گے، پھر جب وہ رہا نہیں ہوئے تو پھر کچھ خواتین، میں حضرات کی بات نہیں کر رہا، پھر کچھ خواتین سامنے آئیں اور انہوں نے جو وکلا ہیں ان پہ بڑی تنقید کی، کدھر چلے گئے جی، اور کیوں عمران خان صاحب رہا نہیں ہوئے؟ تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اگر رہا نہیں ہوئے تو اس کی ذمہ داری وکلا پہ کیسے آتی ہے؟ ہرگز نہیں آتی، وکلا تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلا نے بہت، عمران خان صاحب کے وکلا نے بہت محنت سے کیسز لڑے ہیں، سارے کیسز جو لڑے ہیں ان میں خاص طور پہ میں سلمان صفدر صاحب کا ذکر کروں گا کہ وہ بہت اچھے کرمنل ٹرائل لائر ہیں اور انہوں نے دل و جان سے ان کے کیس لڑے ہیں، قانونی طور پر، ان کے واقعاتی بھی، ہر طرح سے، اور ان کی ٹیم ساری جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وکلا پر خام خواہ الزام لگا رہے ہیں وہ کوئی خان صاحب کی خدمت نہیں کر رہے، وہ بلکہ ایک وکلا کے اندر ایک قسم کا تاثر پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ وہ بجائے کہ انکریج ہوں اور کھل کے کام اور زیادہ محنت سے کام کریں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ مایوس ہو جائیں گے، اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پھر عمران خان صاحب کا، پارٹی کا نقصان ہوگا۔ تو وہ لوگ جو اس قسم کی تنقید کرتے ہیں، نہ ان کو سمجھ ہے قانون کی، نہ ان کو حقیقی معاملات جو عدالتوں میں پینڈنگ ہیں ان کے بارے میں پوری طرح سے انفارمیشن ہے، تو تنقید برائے تنقید کی جاتی ہے۔